جمعۃ المبارک اور شب معراج یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ اس سال وہ لوگ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں جو آج 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن صرف 33 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر یہ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، صدیوں بعد ایسا ہوا ہے، اور ہماری زندگی میں جب کبھی ایسا ہو گیا تو پھر ہم اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ عمل وہی کریں گے جو قسمت والے ہوں گے، جن کی قسمت سنورنے والی ہے، جن کا مقدر بدلنے والا ہے، کیونکہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ تسبیح پڑھے گا، یہ سورت مبارکہ پڑھے گا، رزق دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گا۔ جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، برسوں بعد ایسا موقع نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے یہ عظیم الشان جمعہ، یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی ہے، اور جو ہی یہ جمعہ کا دن ختم ہوگا تو رات جو ہے وہ شب معراج شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے شب معراج کے استقبال میں یہ عمل کرنا ہے، اور اس دن کی ایک نیکی 700 کیا کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ عمل کرتے ہی اس بندے کی بھی بخشش، اس کے گھر والوں کی بھی بخشش، اور ماہ رجب کے پورے مہینے کی اور شب معراج کی برکتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ جس بندے کو ایک عمل سے اتنے انعامات ملے، وہ بندہ اگر اس عمل کو چھوڑ دے تو اس جیسا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، قسمت والے ہی اس عمل کو پڑھیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، کیونکہ اپنی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی آرزو ہے، اس عمل کے ذریعے کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہو بڑی حاجت ہو، ہر قسم کے مسائل سے آپ اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کی مدت صرف ایک دن ہے، ایک دن کا یہ عمل ہے۔ بس اس ارادے کے ساتھ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں ماہ رجب کے اس مہینے کے آخری جمعہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور میں شب معراج کا استقبال کر رہا ہوں، تو بس شب معراج کے استقبال میں جب بندہ یہ عمل پڑھتا ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک آخرت کو بھی اچھا کر دے گا۔ اس لیے عمل سے پہلے آپ نے صرف 3 دیکھیے، 3 کا عدد بڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ بڑا ہی پیارا ہے، اور اول و آخر آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل بڑا سادہ سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، آسان بھی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے اس عمل کے اندر قوت اور طاقت کتنی ہے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کے اس عمل کو پڑھتا رہے، کیونکہ یہ دن سارے دنوں کا سردار، یہ رات سارے دنوں کی راتوں کی سردار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر، بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جمعہ کا دن تو سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جب جمعہ کا دن ہو، 27ویں رجب کا مہینہ، اور پھر 27ویں آخری جمعہ، پھر شب معراج جس کے ساتھ ہو، تو یہ کتنا یعنی کہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ ایک ہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور وہ تسبیح بہت کم لوگ جانتے ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ تسبیح اللہ کے فضل سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی ہمارے تک پہنچی، اور ہم نے اس تسبیح کو لوگوں تک پہنچایا۔ کئی لوگ تو اس عمل کو شروع کر چکے ہیں، اور ہم سب اس عمل کے متلاشی تھے، اور اس عمل کو جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں۔ پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اس عمل کو آپ شب معراج کی رات بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل کے ترتیب کا خاص خیال، تعداد کا خاص خیال، تعداد میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ 33 بار ہوتی ہیں، یعنی کہ 33 کا عدد آج آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ اگر آپ کی 300 حاجتیں بھی ہوں لیکن ہوں جائز، حرام نہ ہوں، جائز چیز کا سوال کریں تو وہ 300 حاجتیں بھی اللہ اپنے فضل، اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے، 3 مرتبہ اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے اس عمل کی برکت سے، اس رات کی برکت سے۔
اس دن کی برکت سے یہ الفاظ یاد کر لیں، اس دن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے الفاظ میں بولنی ہے، جیسے بھی آپ کی آواز ہے، جیسا بھی آپ کی زبان ہے، جیسے بھی جو بھی آپ یہ نہیں اردو میں کہیں، آپ لہجے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بولی کو سمجھتا ہے، ہر آواز کو سمجھتا ہے، ہر لہجے کو جانتا ہے، اس لیے آپ جس طرح چاہیں، لیکن بولنا یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اپنی حاجت کو 3 مرتبہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے بعد، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کی یہ عظیم صورت ہے، اس سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کا آغاز اس صورت سے کریں گے، اس کے درمیان باقی چیزیں بھی آئیں گی، جس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کرے گا، اللہ تمہارے لیے ساری راہیں کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عمل ایسا ہے جو بندے کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس عمل کے بعد کسی بھی اور عمل کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہتے ہیں اس دن میں کوئی اور عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس عمل کو نہ چھوڑے گا۔ یہ عمل آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تا حیات تمہیں برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ عمل آپ کو ایسی تمہارے لیے راہیں کھلوا دے گا، ایسا اللہ کا قرب بدلا دے گا۔ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ میں لگنے والا ہے کہ تم ہر میدان میں کامیابی حاصل کرو گے، ہر جگہ فتح حاصل کرو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو صورت پڑھنی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اور جب یہ صورت کا ذکر حضور نے صحابہ اکرام کے سامنے کیا، نہ تو صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اتنی شان والی، اتنی عظمت والی یہ صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں تک سیر کرائی گئی، کب سفر معراج میں، حضور کو شب معراج میں جب سیر کروائی گئی تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرش پر 3600 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے اس سورت کا ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو بھی مرد و عورت اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اور پھر اس جمعۃ المبارک میں صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تعجب کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ تم اس سے تعجب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور نے قسم کھائی۔ حضور نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اس کو حضرت جبرائیل کے پروں پر لکھا ہے، اللہ الصمد میکائیل کے پروں پر لکھا ہے، اسی طرح اس کی ہر آیت کو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ جب اس کی چاروں آیات ہیں تو چاروں صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی پیشانیوں پہ ایک ایک آیت مقدسہ کو لکھا ہے۔ جو بندہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ چاروں فرشتے چاروں خلفاء کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں گے، لیکن اس سورت مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں اس سورت مبارکہ کی اب تلاوت کرنا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں جتنا درجے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آج آپ اس عمل سے محروم رہ گئے تو یہ سورۃ الاخلاص ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ مقصد حاجت شروع میں آپ نے اس کی نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ یہ ہر دکھ، ہر درد، ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی غم میں ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی تمام غموں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر دکھ مصیبت چھوڑ دی جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جو سوال کرے گا اللہ پورا فرما دے گا۔
اس لیے کہتے ہیں اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو آج ہر حال میں کر لیجیے گا۔ تو عمل کرنے کا طریقہ ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ صرف ہاتھوں کی انگلی پر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، تعداد چاہے جیسے بھی پوری کریں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری ہاتھوں کی انگلیوں کی یہ پوری بھی قیامت کے دن چمکتی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں میرے آقا نے حضرت سید و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیح بتائی تھی وہ اس کی تعداد بھی 33 بار تھی۔ اس طرح یہ 33 بار آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلی پر یہ پڑھیں گے، آپ نے اگر تین تین ہر ایک پورے کو اپنے گنے تو آپ انگوٹھے سمیت دونوں ہاتھوں کے 30 بنتے ہیں، اور باقی جو 3 بچا اس کو شہادت کی انگلیوں پر پڑھ لے۔ تو اس طرح 33 کی تعداد آپ کی پوری ہوئی۔ میں نے طریقہ بھی سارا بتا دیا ہے تاکہ ہر بھائی بہن اس سے مستفیض ہو سکے۔ عمل کرتے ہوئے قبلے کی جانب منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، پاک صاف جگہ ہو، پاک صاف لباس ہو، تمام چیزوں کو پاک صاف ستھرا لے کر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں، اور حسب توفیق اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کوئی نہ کوئی عطر خوشبو اپنے گھر میں یا جس جگہ آپ بیٹھ کر رہے ہیں یا جسم کو لگا لیں۔ لیکن یہ نہ بھی ہو تو آپ پاک صاف جگہ پہ بیٹھے جائیں، نماز بچھا لیں، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں یہ عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ساری زندگی دعا دوگے، اور ہماری شب معراج کی رات خصوصی دعا ہے، اس دعا میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اب یہ صورت رزق میں برکت لاتی ہے، نظر بد سے محفوظ کرتی ہے، گناہوں سے معافی دلاتی ہے، گھر میں خوشبو لاتی ہے، اور اس صورت کے مختلف اعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج جو اس کا عمل ہے یہ بڑا خاص ہے، کیونکہ آج کے دن کے اعتبار سے، اس لیے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے انبیاء کے ساتھ اس کو مقام دیا جاتا ہے، قیامت کے دن گناہوں کی معافی اس کی ہو جاتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کے مختلف اعمال، ان اعمال میں سے یہ آج کا عمل یہ سب سے خاص اور سب سے مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد کی تسبیح بھی آپ نے صرف 33 بار ہی پڑھنی ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ 33 کا عدد آج بار بار چلے گا، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلیں بھی ختم ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں نہ جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ اور یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ بھی اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، شب معراج سے پہلے ان کو مل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں نے اسی صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار بینک آفیسر نے بھی اس عمل کو پڑھا، الحمدللہ کامیابی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو 10 بار پڑھے جنت میں اس کے لیے محل ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت پیارے محل بنوائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے، اس لیے جو اس سے مانگتا ہے، جس قدر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا بیماریوں سے، عداوتوں سے محفوظ رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندہ کاروبار یعنی کہ مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس عمل کی برکت سے محروم رہا، اس عمل کو نہ کر سکا، تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس لیے کہ مقدر والا شخص ہی اس عمل کو کر پائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اگلی تسبیح 33 بار پڑھنی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور اس تسبیح
دیکھیے اکثر ہمارے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو غم آتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب بندہ خلوص دل سے مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ اب جو تسبیح آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو پڑھتے جانا ہے اور اپنے تصور میں اپنی زندگی کے تمام پچھلے گناہوں خطاؤں کو رکھنا ہے۔ یا اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو چکا تھا، یا اللہ مجھ سے یہ بھی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہر وقت اللہ کی نوری ملائکہ بندوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی رب کی بارگاہ سے مانگنے والا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اس کو شفا دے دی جائے۔ تو جو بندہ جس کیفیت میں مشکل میں ہوتا ہے اگر مانگتا جائے وہ اللہ پاک عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو ہر عمل کے اول و آخر جیسے ہم آپ کو روٹین میں بتاتے ہیں کہ درود پاک ضروری ہے، تو اس طرح وظیفوں میں یہ جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں نہ کہتے ہیں یہ جب عمل کے دوران پڑھی جاتی ہیں، نہ جس عمل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس عمل کے کرنے والا بندہ خوش نصیب بھی ہوتا ہے، خوش قسمت بھی ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ پڑھیں اس کے دوران بہت کم کھائیں، سادہ غذا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ ایسے یعنی کہ فجر کے بعد کر لیں اس کو عمل ایسے وقت میں کریں جب آپ نے ابھی کھانا ہو، اس سے پہلے کریں، پھر کیونکہ ایک لطف ہوتا ہے کہ ایک مزہ آتا ہے اور پھر وہ دھیان بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا، ایک یکسوئی بن جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تنہائی میں عمل کو کرنا چاہیں تو ضرور کریں، تو پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں اس عمل کو کر لیں۔ تو اس لیے جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، بستر پر بیٹھ کر عمل اگر کر رہی ہیں تو تب بھی آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، بستر کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی ظاہری صفائی کو دیکھتے ہیں اسی طرح باطنی صفائی کو بھی دیکھا کریں۔ تو جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیں تو ان کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اور اس تسبیح کے ذریعے تو تمہارے لیے راہیں کھلنے والی ہیں۔ اس تسبیح کی بدولت تو ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ 1 منٹ کی تسبیح جب کوئی بندہ آج کے دن پڑھتا ہے تو اس کا مقدر بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب دوستو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے کے ساتھ اپنے حبیب کی امت کو مختلف شانیں عطا فرمائی، اور شب معراج اس کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ کتنی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعامات عطا کیے ہیں، کیونکہ اس رات فرمایا جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اللہ کے قریب ہوئے۔ یہ وہ رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا، امت کی بخشش کی خوشخبری حضور کو ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی حاصل ہوا، یہ امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے۔ تو اس لیے دوستو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اگر اس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ جو بھی مانگے گا۔ اس رات کی عبادت کا یہی طریقہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں نوافل پڑھی جائے، اس میں درود پڑھا جائے، اس میں استغفار پڑھا جائے، اس عمل کے اندر سب کچھ ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے اس میں مبارک جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے فتاح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، ہر قسم کی بندش کھل جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا کاروبار میں بندش ہے، میرے معاملات میں
بندے سے میری فلاں جگہ، بندے سے میری شادی میں، بندے سے میرے فلاں کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، فلاں چیز میں مسئلہ آ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھیں یہ اللہ والوں نے کیسا عمل ترتیب دیا ہے۔ ایک ہی عمل سے بخشش بھی ہو جاتی ہے، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رزق اور رحمت کے باب بھی کھل جاتے ہیں۔ عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں، اس لیے اس ایک عمل کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، غنا مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ اس میں مبارک یہ ذکر پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی صورت مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے دعا کہی ہے ویسے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذکر کی برکت سے دنیاوی بزرگی، بلندی اور روحانیت، اور اللہ تعالیٰ باعزت اور خوش بخت بھی کر دے گا۔ تو دوستو، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عمل کے آگے ہر چیز مل ہی جاتی ہے، تکمیل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اب جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد بالکل 33 بار ہے، اور وہ اس میں مبارک یا غنی ہے، اے غنی یا غنی یا غنی یا غنی اور یا غنی۔ اس طرح آپ پڑھتے جائیں اس ترتیب کے ساتھ، جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر کام میں اس کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ رب ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے۔ یہ اس میں مبارک آپ نے جو تعداد ہے وہ 33 بار ہے۔ اب دیکھیے کتنی بار آپ کو 33 کا عدد نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جیسے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، سمجھایا تھا، اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ غربت کو دور کرنے کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے، ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، ذرا آمدن کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بس پڑھیں اور خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت کشادگی کر دے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی صورت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس صورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی بھی 33 ہے۔ اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، دعا میں 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا، 3 مرتبہ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 3 منٹ بعد اس عمل کی طاقت اور معجزات اس کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جس صورت مبارکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم صورت ہے، یہ سورۃ الکوثر ہے، تعداد پوری کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔